بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جہنم کی گہرائی کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم میں پھینکا گیا پتھر اس کی تہہ میں 70 سال بعد پہنچتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جہنم کو حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ دوستو، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جہنم کے جوتے پہننے کا ہوگا، جس کی وجہ سے جہنمی کا آگ کھولنے لگے گا، اور جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے ان کو اللہ رب العزت چونٹیوں کے برابر جسم دے گا۔ پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ وہ کون سی 10 عورتیں ہیں جن کو جہنم کے آخری کونے میں پھینکا جائے گا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل کر ان عذابوں سے خود کو بچا سکیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھے۔ آپ ان کے پاس گئی، جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، گالی دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں زبان کے ساتھ باندھ کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون عورت تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی جانب مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کو دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو اس دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور سزا کی مرتکب ہوئی تھی۔ اور چھٹی عورت جس کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی،
اور اس کو فرشتے گراس مار رہے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت تھا۔ پیارے دوستو، اس روایت میں 6 عورتوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جس میں عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کا ذکر ہے۔ پیاری بہنوں، ناشکری کرنے والی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی، اور یہ کام عورتوں میں بہت عام ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس عیب سے توبہ کریں اور اپنے خاوند کی احسان مند رہیں۔ اسی طرح ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی، اس کو ناراض کرتی، اس کا کہا نہیں مانتی، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو خود بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسی عورت جس جنت میں کیسے جا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، ایک اور عمل جو بڑا ہی سخت ہے، جس کی بالکل بھی معافی نہیں، وہ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ خواتین میں یہ خامی بہت عام پائی جاتی ہے کہ وہ شرک کے کاموں میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے کوسوں دور رہیں، ان میں شرک یا بدعت اختیار ہو۔ اور میری ایسی بہنیں جو نماز کو قضا کر دیتی ہیں، وہ خبردار رہیں، کیونکہ نماز کو اللہ نے فرض بنایا ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ اگر یہ پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو باقی اعمال بھی پورے نہیں ہو سکیں گے، اور یوں بے نمازی کو جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ مرد اور عورت کو بے نمازی کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے۔ خواتین کو چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ تو دوستو، وہ گناہ جن کا ارتکاب کرنے والی عورتوں ان عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور یہ ان 10 گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکیں گی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اسے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیاری بہنوں اور پیارے دوستو، ان روایات کو سننے کے بعد یہ چاہیے کہ عورتیں اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتیں۔ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا؟ ناظرین، اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔